باب الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و فضلها۔ اب اس باب میں حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ درود شریف کے احکام فضائل وغیرہ بتا رہے کہ تشہد پڑھنے کے بعد آدمی کیا کرے، درود شریف پڑھ لے۔ درود شریف کی زاری کیا ہوتی ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا جس کے لیے شروع میں یا آخر میں کیا کرے آدمی درود شریف پڑھ لے۔ الفصل الاول، عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ قال، عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے کہتے ہیں، مشہور صحابی ہے، کہ لقینی کعب بن عجرہ، کعب سے کی مجھ سے ملاقات ہوئی، فقال، تو کہنے لگے کہ الا اہدی لک ہدیہ، یہ ہدیتن کہ میں آپ کو گفٹ ہدیہ دوں، ایسا ہدیہ کہ سمیعت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے آپ علیہ السلام سے سنا ہے، میں نے سنا ہوں کوئی ایسی قیمتی بات۔ فقلت، میں نے اس سے کہا بالا ضرور فاہدہا لی، مجھے ضرور ہدیہ کر۔ فقل، فرمایا کہ سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا یا رسول اللہ، کہ ہم نے آپ علیہ السلام سے کہہ کر پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، تم لوگوں پر یعنی گھرانے کے لوگوں پر یعنی آپ پر کیسے درود شریف پڑھے؟ فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم علیک، سلام کا طریقہ تو اللہ نے سکھایا ہے، درود کیسے پڑھے؟ قل، فرمائے قول، یہ پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف اس طرح سے پڑھنا، متفق علیہ الا ان مسلما لم يذكر على ابراہیم فی الموضعین، مسلم شریف میں صرف یہ آتا کا الفاظ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بس یہاں تک ہے۔ وعن ابی حمید السعیدی رضی اللہ عنہ قول، ابو حمید سے کہتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، قولوا یا رسول اللہ کیف نصلی علیک، ہم آپ پر کیسے درود شریف پڑھیں گے؟ فقول، فرمایا رسول اللہ علیہ السلام نے، فقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، متفق علیہ۔ درود شریف بھی ثابت ہے، درود شریف تو سے بہت سارے کلمات اس کے ثابت ہیں نا حدیث شریف میں۔ البرکات المکیہ، یہ جو کیا ہے ایک کتاب، اس میں درود شریف حضرت مولانا نصر خان بازی رحمہ اللہ نے جمع کیے ہیں نا، اس میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام نے فرمایا، من صلی علی واحدۃ، جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھے نا، تو صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ رواہ مسلم۔ الفصل الثانی، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں، قول، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات، جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اس پر 10 رحمت نازل ہوتی، وحطت عنہ 10 خطیات، اس کی 10 گناہ معاف ہو جاتے، غلطیاں، ورفعت له 10 درجات، اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ رواہ النسائی۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام نے فرمایا، اول الناس بی یوم القیامت، لوگوں میں قیامت کے نزدیک میرے قریب رتبے کے اعتبار سے وہ شخص ہوگا اس کو جلد شفاعت ملے گی اور نتیجہ خیز ہوگی، اکثرهم علی صلاۃ، جو مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہو دنیا میں۔ رواہ الترمذی۔ وعنہ قول، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام نے فرمایا، ان للہ ملائکۃ، اللہ کے بہت سارے فرشتے ہیں نا، مختلف کام سر انجام دیتے ہیں، اور کچھ فرشتے اللہ کے سیاحین فی الارض، اس زمین میں ادھر ادھر گھومتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، اعمال وغیرہ دیتے ہیں، اور اس طرح سے یبلغنی من امتی السلام، جو مجھ پر درود شریف پڑھے یا سلام وغیرہ تو وہ اللہ کے حکم سے مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ رواہ النسائی والدارمی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا، ما من احد یسلم علی، جو شخص کوئی بھی ہو
تو مجھ پر درود شریف پڑھ لے، سلام پڑھ لے، الا رد اللہ علیہ روحی، تو اس وقت اللہ رب العزت میری روح کیا کرتے ہیں، مجھے لوٹاتے ہیں، حتی ارد علیہ السلام، تو شخص میں سلام کا جواب دیتا ہوں۔ رواہ ودود والبیہقی فی الدعوات الکبیر۔ کیا مطلب ہے کہ مجھے روح لٹائی جاتی، تو کیسے یہ ثابت لے کہ انبیاء کرام علیہ السلام قبر میں زندہ نہیں؟ یہ مطلب نہیں رد اللہ علیہ روحی کا، یہ مطلب نہیں کہ ان میں روح نہیں ہوتی، جب درود شریف وغیرہ پڑھ لے تو اس وقت اس میں روح لٹائی جاتی، نہیں، مطلب یہ ہے کہ میں کیا ہوتا ہوں، اللہ کے ساتھ مناجات میں مستغرق رہتا ہوں نا۔ تو جب کوئی سلام وغیرہ کسی کو کرے، تو نے بھی دیکھا ہو کسی کو، تم اگر راستے میں کون السلام علیکم کسی فکر میں ڈوبا ہوا ہو تو سلام نہیں سنتا نا، توجہ کسی اور طرف ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے حضرت رسول اللہ علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر روح لٹاتے، روح لٹانے کا کیا معنی ہے کہ میری توجہ اس کی طرف کرتے ہیں، رد اللہ علیہ روحی کا یہ مطلب ہے۔ یہی مطلب ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کیا ہے حیات نصیب نہ ہو تو سب سے بڑھ کر ہے نا، اور انبیاء کی حیثیت سے بڑھ کر ہوتی ہے، تو درود شریف کے وقت اس کو اس سے بھی زیادہ کیا کر دیتے ہیں، قوت دیتے ہیں حیات میں، کہ وہ ان چیزوں کا جواب بھی دے سکتے ہیں۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ حیات انبیاء کے ہمارا عقیدہ ہے، اور اس کے متعلق ہم لوگ کا یہی خیال ہے نا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن زمین پر حرام ہے، زمین نہیں کھا سکتی، اور اس طرح سے ان میں قبر میں زندہ بھی ہوتے ہیں۔ وعنہ قال کی روایت ہے، حضرت بریر کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تجعلوا بیوتکم قبورا، تم اپنے گھروں کو قبروں کی طرح مت بناؤ، قبرستان میں کی عبادت نہیں کرتے نا، تو گھر کو ایسا خالی نہ چھوڑو، کبھی اس میں ذکر کرو، تلاوت کرو، فکر وغیرہ۔ ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میری قبر کو عید کی طرح نہ بناؤ۔ عید کا کیا مطلب ہے، اتنی زیادہ زیارتیں کرنا یا بس اسی میں لگے رہنا کہ کیا کرے وہاں پر ہجوم ہو، جیسے کیا کرتے ہیں دوسری اقوام پوجا پاٹ کرتی ہیں نا، تو ایسی عادت بالکل نہیں کرنا، بلکہ سب کچھ کیا کرنا، قانون دستور قاعدے کے مطابق کرنا۔ وَصَلُّوا عَلَيَّ، مجھ پر درود شریف پڑھتے رہنا، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تُبَلَّغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ، تم جہاں بھی پڑھو نا، تمہاری درود شریف پڑھنا وغیرہ مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ رواہ النسائی۔ یہاں پر یہ جو کہا نا کہ لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید کی طرح نہ بنو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کیا ہے قبر کی زیارت نہ کی جائے، کیونکہ زیارت روضہ مقدسہ یہ بھی کیا ہے افضل القربات، یہ بھی کیا ہے قربت ثواب کا کام ہے، اعلیٰ بات ہے۔ عید بنانے کا مطلب کیا ہے کہ بت کی طرح بنا کر اس کو سجدے کرنا وغیرہ شرک کرنا منع ہے، یہ مطلب ہے۔ وعنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ کہ رغم یا رغم انف رجل، اس شخص کی ناک کی چڑلود مانا ذلیل ہو، ہلاک و خوار ہو، ذکر تو عندو میرا نام اس کے سامنے آئے، فلم يصلي علیہ وجہ درود شریف نہ پڑھے بخل کر کے، ورغم انف رجل دخل علیہ رمضان، کے رمضان کا مہینہ اس پر سے گزر، ثم انسلخ قبل ان یغفر له، کہ اس کی معافی نہ ہو اور رمضان کا مہینہ سے گزرے، ورغم انف رجل، اس شخص کی ناک کی چڑلود و ہلاک ہو، ادرک عنده ابواہ الکبر او احدهما، کہ اس کے دونوں والدین اس کے پاس بڑھاپے کو پہنچے یا ان میں سے ایک، فلم یدخلاه الجنت، یہ ان کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے جنت نہ جائے نا، تو ایسا شخص بھی ہلاک ہو۔ رواہ الترمذی۔ وعن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک مرتبہ جاء ذات یوم، ایک مرتبہ تشریف لائے، والبشر فی وجہہ، آپ علیہ السلام کے چہرے میں خوشی کے اثرات تھے، فقال، کہا کہ انہو جاءنی جبریل، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، فقال، کہا کہ ان ربک یقول، تمہارے پروردگار کا کہنا ہے کہ اما یرزق یا محمد اللہ یصلی علیک احد من امتک، کہ کیا آپ کو یہ بات خوش نہیں کرتی کہ اگر کوئی تم پر کوئی آپ پر آپ کی امت سے کیا اگر درود شریف پڑھ لے تو الا صلیت علیہ عشرہ، اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا۔ اس طرح علیہ السلام علیک احد، تم آپ پر کوئی درود شریف سلام وغیرہ پڑھے گا من امتی کا بھی امت سے الا سلمت علیہ عشرہ، اس کو 10 اس پر میں سلامتی نازل کروں گا، اس کو سلامتی دوں گا، عافیت دوں گا، اسے خوش رکھوں گا۔ کیا اس پر آپ خوش نہیں؟ ضرور خوش ہیں آپ علیہ السلام، اس سے رواہ
النسائی والدارمی. وعن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ، ویسے کہتے میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا ان اکثر صلاۃ علیہ کا میں آپ پر وہ زیادہ درود شریف پڑھتا ہوں نا، مجھے عادت ہے کہ زیادہ درود شریف پڑھتا ہوں، لیکن ذرا یہ بتاؤ کہ فکم اجعل لک من صلاتی، کتنی مرتبہ پڑھوں، کوئی مقدار بھی تو بتائے. فقال فرمائے ما شئت، جو آپ چاہے اور جتنا آپ سے ہو سکے. خود میں نے کہا الربع، چوتھائی حصہ. قال فرمائے ما شئت فإن زدت فهو خیر، اگر زیادہ پڑھ گی تو اور یہ اچھا، وہ خیر لک. قلت النصف، اگر آدھا کر لوں، یعنی دوسرے اذکار کے بمقابلے. قول ما شئت فإن زدت فهو خیر. قلت فالثلثین، اگر دو تہائی کے برابر دوسرے. قول ما شئت فإن زدت فهو خیر لک. اور یہ جو قلت اجعل لك صلاتي كلها، سبھی دوسرے پر پڑھ دو. قول تو اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا اذن یکفا ہمک، پھر تو تمہارے غم و فکر کی کفایت کی جائے گی. وَيُكَفَّرُ لَكَ ذَنْبُكَ، اور آپ کے گناہوں کے لیے کفارہ کیا جائے گا، یا ذنبک. رواہ النسائی، رواہ الترمذی. درود شریف پوری زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا کیا ہے فرض ہے. پھر کیا کرنا، ہر مجلس میں جہاں پر آپ علیہ السلام کا نام ہو تو فرض یا واجب ہے. بعض واجب کرتی صحیح بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ پڑھ لے، بار بار نام آنے پر پڑھنا مستحب سنت ہے. ایک مرتبہ پڑھنا اس وقت ضروری ہے. اور نماز میں پڑھنا ہمارے حنف حضرات کی نزدیک سنت طریقہ ہے، اور شافعی وغیرہ حضرات کی نزدیک کیا ہے، شافعی حضرات اس کو فرض سمجھتے ہیں. یہاں سے استدلال وغیرہ کر کے حدیث سے آگے کہتے وعن حذالة بن عبید قولی، کہتے بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائل، ایک مرتبہ علیہ السلام تشریف فرما تھے. دخل رجل، ایک شخص آیا، فصلی، اس نے درود شریف پڑھ لیا. فقال کا اللہم اغفر لی وارحمنی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فصلی، نماز پڑھ لی، شخص نے پھر دعا مانگی. آپ علیہ السلام سے کہا کہ عجلت ایہا المصلی، اے نمازی آپ نے ذرا جلدی کر دی، اسی دعا نہیں مانگنا کہ آپ دوسرے کی بغیر مانگتے ہیں. اذا صلیت، جب آپ نماز پڑھ لیں، فقط تبرج فحمد اللہ بما اولو، پہلے اللہ کی صفت ثنا وغیرہ بیان کرو. وصلی علیہ، اور پھر درود شریف پڑھنا. ثم ادعوہ، پھر اللہ سے دعا مانگنا، تب آپ کی دعا جلد قبول ہوگی. قال آگے کہہ رہے کہ ثم صلی رجل آخر، پھر دوسرے شخص آیا اس کے بعد ذلك، اس نے نماز پڑھ لی. فحمد اللہ وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے حمد و ثنا درود شریف پڑھنے کے بعد دعا مانگی. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے اسے فرمایا المصلی ایھا المصلی ادعو تجب، اب آپ کیا کرنا، دعا مانگنا، آپ کی دعا قبول ہوگی. رواہ الترمذی، رواہ ابو داؤد والنسائی نحوہ. وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال، عبداللہ سے کہتے كنت اصلی والنبی صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر وعمر معه، ایک مرتبہ نماز پڑھتے. درود شریف کے معنی بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بکر عمر بھی ساتھ تھے. فلما جلست بدأت بالثناء علی اللہ تعالی، تو نماز میں بیٹھنے کے بعد میں نے ثنا شروع کر دی. ثنا پڑھنے کے بعد ثم الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر درود شریف پڑھ لیا. ثم دعوت لنفسی، پھر میں نے اپنے لیے دعا مانگی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ وسلم فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگو مانگو، آپ کی دعا قبول ہوگی، دیا جائے گا آپ کو. رواہ الترمذی. الفصل الثالث. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کہتے آپ علیہ السلام نے فرمایا من سرہ ان یقتال بالمکیال الاوفا، کہ اگر کوئی چاہے کہ اس کے لیے بھر بھر کے پیمانے سے ثواب وغیرہ دیا جائے نا، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اذا صلی علینا اہل البیت، کہ جب ہمارے گھر والے وغیرہ ہم پر اور ہمارے اولاد پر درود شریف پڑھنا چاہے تو فلیقل، پھر یہ کلمات پڑھ دے، اس سے اس کو بھر بھر کر دیا جائے گا سب. وہی کلمات ہیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. یہ کلمات رواہ ابو داود. وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں تو ایسے بہت سارے بخیل لوگ ہوتے ہیں، مال نہیں خرچ کرتے، وہ بھی بخیل ہے. اس طرح سے احکام اخرویہ کے اعتبار سے اور اس طرح سے اذکار وغیرہ کے اعتبار سے، درود شریف کے اعتبار سے بھی کچھ لوگ بخیل ہوتے ہیں، ذکر نہیں کرتے اللہ کے، بہت کم کرتے جیسے منافقین کرتے کہ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. اور بعض لوگ اس میں بھی کیا کرتے، بخل کرتے، آپ علیہ السلام پر درود شریف نہیں پڑھتے. تو فرمایا البخیل الذی من ذکرت عنده،
فلم یصلی علیہ، وہ شخص بھی بخیل ہے کہ جس کے سامنے میرا نام آئے، میرا ذکر آئے اور مجھ پر درود شریف نہ پڑھے۔ رواہ الترمذی ورواه احمد عن الحسین بن علی وقال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح غریب، مختلف اسناد کے اعتبار سے حسن صحیح غریب ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی عند قبری سمعته، جو میرے قریب یعنی قبر کے پاس درود شریف پڑھے گا اسے تو میں سن پاؤں گا، سن سکتا ہوں اور سنتا ہوں کہ وہاں پر علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہے۔ ومن صلی علی نائیا، اور جو دور علاقے کسی ملک وغیرہ کسی جگہ پر دور درود شریف پڑھے نا، ابلغتہ، وہ اللہ کے حکم سے فرشتوں کے ذریعے مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ وعن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدتا، جو شخص آپ علیہ السلام پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ایسے شخص پر 70 مرتبہ دعا وغیرہ، فرشتے دعا کرتے مغفرت وغیرہ کے لیے اور اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے۔ شاید یہ کیا ہو جمعے کے دن کے ساتھ خاص ہو، جمعرات وغیرہ کو درود شریف پڑھنے بھی فضیلت کی بات ہے، لیکن خاص جمعرات کو پڑھنا، جمعے کو پڑھنا، کسی اور دن نہیں پڑھنا، اپنی طرف سے کیا کرنا فضائل نکالنا صحیح بات نہیں، بس کسی بھی موقع پر پڑھ لے، قربت کا ذریعہ ہے۔ وعن رویفع ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول، رویفع سے روایت کرتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من صلی علی محمد، جو شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لے، وقال، اور یہ کلمات کہہ دے، اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، تو وجبت له الشفاعت، اس کے لیے میرے سفارش واجب ہو جائے گی۔ رواہ احمد، وہی کلمات اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، یا اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مقعد مقرب میں نازل فرما، کیا معنی ہے؟ مقام محمود عطا فرما، جو مقام کیا ہے مخصوص مقام ہے، بلند تر مرتبہ ہے۔ آگے کہتے ہیں وعن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ قول، عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی دخل نخلا، ایک مرتبہ پر اسلام بار تشریف لائے اور کھجور کے باغ میں داخل ہوئے، نخلستان میں، پس سجدہ، وہاں پر نماز پڑھ لی، سجدہ کیا، فاطال السجود، لمبا سجدہ کیا، حتی خشیت، مجھے خطرہ ہو کہ یکون اللہ تعالی قد توفاہ، ایسے تو نہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے اسے وفات کیا ہو۔ قال کہ کہتی فجئت انظر، تو میں آیا دیکھنے لگا، فرفع رأسه، علیہ السلام نے سر اٹھایا، فقال کا ما لگا، کیا ہوا آپ کو، فذکرت له ذلك، تو میں نے وجہ ذکر فرمایا کہ آپ نے لمبا سجدہ کیا، مجھے خطرہ ہو کہ کہیں آپ وفات ہوئی کیا۔ قال فرمایا کہ نہیں، نہیں، فقال ان جبریل علیہ السلام قال لی، جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ الا ابشرک، کہ میں تمہیں خوشخبری دوں کہ ان اللہ عز وجل یقول لک، کہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتے کہ من صلی علیک صلاۃ، جو آپ پر درود پڑے گا، صلیت علیہ، اس پر رحمت کروں گا، ومن سلم علیک، جو آپ پر کیا کرے گا، سلام کہے گا، سلمت علیہ، اس پر کہوں گا سلامتی دوں گا۔ رواہ احمد۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال، عمر سے کہتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، کہ بعض اوقات کسی شخص کی دعا آسمان و زمین کے بیچ لٹکی ہوئی ہوتی ہے، اوپر نہیں چڑھتی، لا يسعد من الشیء حتی تصلی علی نبیک، ہاں جب درود شریف پڑھو گے نا تو دعا کے پر بن جائیں گے، اوپر چڑھ جائے گی، قبول ہوگی۔ رواہ الترمذی۔